ادا ہے وہ 1000 گناہ کر لے کچھ بھی نہیں ہے، وہ پاک سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اس وقت روم کی حکومت تھی، رومن امپائر، کوئی کچھ نہیں کہتا تھا، اور صحابہ پیوند لگے کپڑے پہنے ہوئے کہتے ہیں روم کو شکست دے دیں گے۔ میں سوچتا ہوں کیسا یقین تھا اور کیسا جذبہ تھا۔ آج دنیا میں لوگوں سے کہیں تو کہتے ہیں مولانا اتنی بڑی بڑی باتیں مت کرو، ہم تو مائنورٹی میں کیا کر لیں گے ہم یہاں پہ، ہم چھوٹی تعداد میں بڑی باتیں مت کریں، حالات صحیح نہیں ہے۔ میں پوچھتا ہوں وہ 313 کی تعداد میں تھے لیکن روم سے لڑنے کی باتیں کرتے تھے، مقابلہ کرنے کی باتیں کرتے تھے۔ اسی لیے شاعر نے سچ کہا ہے، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ ایمان تو رکھو میرے عزیزو، یقین تو رکھو۔ اس کے بعد بدر ہو گئی، خندق ہو گئی، احد ہو گئی، اب حدیبیہ میں صلح ہو گئی، جنگ بندی ہو گئی، ختم، جنگ ختم ہو گئی۔ مکہ والے مدینے والے لڑتے نہیں تھے ابھی، لیکن یہ ایگریمنٹ کب تک چلنے والا ہے؟ 1 سال نہیں چلا، مکہ والوں نے خود ہی توڑ دیا، کیونکہ اس ایگریمنٹ میں ایک شرط یہ تھی کہ جو حلیف جماعت یعنی پارٹنر، مدینے والوں کی پارٹنر جماعت تھی بنو خزاعہ جو مکہ کے اطراف میں رہتے تھے، اور مکہ والوں کی پارٹنر تھی ایک بنو بکر جو قبیلے تھے، اختیار تھا جو جس کا پارٹنر بننا چاہے بن جائے۔ مسلمانوں کی جو پارٹنر جماعت تھی بنو خزاعہ، ہوا یہ کہ بنو بکر اور بنو خزاعہ دونوں دشمن جماعتیں تھی، آپس میں قبیلے لڑتے تھے۔ تو ان لوگوں نے یہ دیکھا کہ اب صلح ہو گئی، جنگ نہیں ہو رہی ہے مکہ اور مدینے والوں کے بیچ میں، تو بنو بکر والوں نے کیا کیا، بنو خزاعہ کو اتنا مارا کہ قتل کیا، ان کے 80 آدمیوں کو قتل کر دیا، جو رسول اللہ کی پارٹنر جماعت یعنی حلیف جماعت۔ اب بنو خزاعہ کے لوگ مکہ کے اطراف تھے، وہاں مارے جا رہے تھے، کیونکہ ایگریمنٹ میں ہی لکھا ہوا تھا صلح حدیبیہ میں، جو ہماری پارٹنر جماعتیں ہوں گی ان کے ساتھ بھی تم چھیڑ چھاڑ نہیں کرو گے، اور تمہاری پارٹنر جماعتیں جتنی ہوگی ان کے ساتھ بھی ہم نہیں چھیڑیں گے، جنگ نہیں کریں۔ لیکن یہاں ہوا یہ، بنو بکر مارتے بنو خزاعہ کو، اس کے بعد مکہ میں جاتے ہیں، مکہ کے سارے سرداروں کو کہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے مار دیا ان کو، تو مکہ والے سارے خوشیوں سے طبلے بجاتے، اچھا کیا تم نے، حالانکہ ان کو روکنا چاہیے تھا کہ ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے، تم نے کیوں مار دیا، وہ مسلمانوں کی حلیف جماعت ہے، پارٹنر ہے۔ مکہ والے شامل ہوئے، یہاں تک کہ بنو خزاعہ کے کچھ لوگ بھاگ کر کے حرم میں داخل ہوئے پناہ لینے کے لیے، تب بھی بنو بکر کے اور مکہ کے کچھ لوگوں نے حرم میں بھی ان کا قتل کیا۔ حرم میں جب کسی کا قتل نہیں ہوتا تھا، اتنا بڑا واقعہ ہوا، سنو اب حدیث پاک۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے میرے گھر میں، شام کا وقت تھا، اچانک وضو کا لوٹا چھوڑ دیا اور کھڑے ہو کر کے حضور نے فرمایا لبیک لبیک لبیک، 3 مرتبہ فرمایا، اور اس کے بعد فرماتے ہیں نصرت نصرت نصرت۔ ام سلمہ کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے؟ حضور فرماتے ہیں ہماری حلیف جماعت بنو خزاعہ پر بنو بکر نے حملہ کیا ہے اور ان کے آدمیوں کو قتل کیا ہے، اور بنو خزاعہ اپنے قبیلے سے مجھے مدد کے لیے پکار رہے ہیں، تو میں نے یہی سے لبیک کا نعرہ لگایا ہے۔ یہ میرے آقا نے فرمایا، یہ حدیث میں موجود ہے، حضور وہاں سے لبیک کہہ رہے ہیں، ہاں میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں۔ عزیزان گرامی، اسی لیے بریلی والے اپنے پیٹ سے کوئی عقیدہ نہیں کرتے، وہ صحابہ کا مسلک تھا جو امام اہل سنت اعلی حضرت کا مسلک ہے۔ ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ یہ ہمارا عقیدہ الحمدللہ صحابہ کا ہے۔ بنو خزاعہ کی مدد کے لیے حضور کھڑے ہوئے اور صحابہ سے کہا دیکھو ایگریمنٹ ٹوٹ گیا، انہوں نے ہماری حلیف جماعت کو مار دیا ہے۔ اب ہوا یہ کہ صحابہ اکرام میں بھی جوش تھا، حضور نے سب کو تیار کیا، کہا کہ اب انتقام لینا ہوگا کیونکہ ہماری پارٹنر جماعت ہے، کل کو کیا ہوگا، وہ کہیں گے کہ مسلمانوں کے ساتھ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جیسے ہی اعلان فرمایا، صحابہ جمع ہو گئے، کتنے 10,000 کی تعداد میں۔ اب یہ 7ویں ہجری ہے، 10,000 کی تعداد میں